بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ عصر کی قسم کہ انسان نقصان میں ہے مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور آپس میں حق پر چلنے کی تلقین اور صبر کی تاکید کرتے رہے۔ رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب یحضرون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ۔ وقال علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام والکفر علی اربع دعائم علی التعمیق والتنازع والشقاق۔ عزیزان محترم، اس پہلے خطبے میں سب سے پہلے اپنے نفس کو اور آپ سب کو تقوی پروردگار کی طرف دعوت دیتے ہوئے، اس لیے کہ خداوند متعال نے دعوت اسلامی کے عنوان سے ہم لوگوں کو جتنی بھی دعوت دی ہے ان سب کی دعوتوں کی بنیادی دعوت تقوی پروردگار۔ انسان اگر یہ چاہتا ہے کہ اس کی دنیا اور اس کی آخرت، اس کی زندگی اور اس کی موت سب کے سب کامیاب رہے تو اس کے لیے بنیادی چیز تقوی پروردگار، اور اسی تقوی کی تربیت کے لیے، اسی تقوی کی ٹریننگ کے لیے بہترین ایام، بہترین موقع ماہ مبارک رمضان، کہ جس عظیم مہینے کے تقریباً 13 دن ہمارے ہاتھ سے نکل گئے، یوں کہا جائے کہ آدھا مہینہ تقریباً گزر چکا ہے۔ یعنی ہم کو جس مقصد تک پہنچنا تھا اس مقصد کے آدھے راستے کو اب تک ہم کو طے کر لینا چاہیے تھا، اور اگر نہیں طے کیا ہے ہم نے تو اس کا مطلب کہ پھر ہم لیٹ، ہم لاس میں ہیں، خسارے میں ہیں، نقصان میں۔ اس لیے کہ ایک عقل مند انسان بغیر پروگرامنگ کے کوئی کام نہیں کرتا، ہر کام کی پروگرامنگ ہوتی ہے، بالخصوص جس فیلڈ میں اس کو کسی مقصد تک پہنچنا ہوتا ہے تو اس مقصد تک پہنچنے کے لیے کام کیا ہے اور ٹائم کتنا ہوتا ہے نا، اور اس ٹائم اور کام کے دونوں کی نسبت کو دیکھتے ہوئے پروگرامنگ طے ہوتا ہے کہ کس اسپیڈ سے چلیں گے تاکہ اس ٹائم، مثلا اگر آپ کو یہاں سے کہیں ٹریول کرنا ہے اور آپ کے پاس محدود و معین وقت ہے کہ اتنے وقت میں آپ کو وہاں پہنچنا ہے، تو اب اس وقت کے حساب سے آپ پروگرامنگ کریں گے کہ کتنے کی اسپیڈ میں چلیں آپ تاکہ اس وقت میں وہاں پہنچ جائیں۔ اگر راستے کے بیچ میں آپ کو اس بات کا احساس ہو جائے کہ وقت کی بنسبت ہماری اسپیڈ کم ہے تو پھر اسپیڈ مزید بڑھانی پڑتی ہے، جو پروگرامنگ میں ہوتی ہے اس سے زیادہ بڑھانی پڑتی ہے۔ اور ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ ماہ مبارک رمضان میں ہم کو کس مقصد تک پہنچنا تھا، ٹائم اس کے لیے 1 مہینے کا ہے، اگر اس 1 مہینے کے 13 دنوں میں ہم اس اسپیڈ سے چل رہے ہیں تو ٹھیک، لیکن اگر نہیں چل رہے ہیں تو پھر ہم کو اسپیڈ میں اضافہ کرنا ہوگا، اسپیڈ اتنی بڑھانی ہوگی کہ اس مقصد کو حاصل کر لیں۔ وہ مقصد کیا ہے؟ وہ مقصد یہ ہے کہ انسان تقوی پروردگار کو حاصل کر لے، اللہ کے تقوی کو حاصل کر لے۔ اگر انسان تقوی پروردگار کو حاصل کر لیتا ہے تو اس نے ماہ مبارک رمضان کے مقصد کو پا لیا، اور ماہ مبارک رمضان کا مقصد انسان کی زندگی کی کامیابی کے مقصد سے ہٹ کے نہیں۔ ایسا نہیں کہ خداوند متعال نے کہا کہ ماہ مبارک رمضان میں روزہ رکھو، بھلے ہی چاہے تم دنیا سے الگ ہو جاؤ، چاہے دنیا سے الگ تھلگ ہو جاؤ، بیکورڈ ہو جاؤ، نہیں۔ تقویٰ ہے ہی اسی لیے کہ انسان دنیا میں ترقیوں کو حاصل کرے، تقویٰ ہے ہی اسی لیے کہ انسان دنیا میں پیش رفت کرے، دنیا میں آگے بڑھے، اس کے قدم آگے بڑھیں، وہ دنیا کو حاصل کر لے، وہ دنیا پہ حکومت کرے، وہ دنیا پہ راج کرے، دنیا کو اپنی خدمت میں لے۔ تقویٰ اسی لیے، لیکن
ساری چیزوں کے ساتھ وہ ایک جملہ یاد رہے گی جو اس موقع پہ ہمیشہ ہم کہا کرتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں اس لیے نہیں ہے کہ مثلا نعوذ باللہ تقوی کے ذریعے دنیا کو حاصل کرے بعنوان کی دنیا ہمارا مقصد ہو، نہیں، دنیا مقصد نہیں ہے، دنیا ذریعہ ہوگی اس دینداری تک اور آخرت تک اور رضائے پروردگار اور معرفت خدا تک پہنچنے کے لیے کہ جو ہمارا اصل مقصد ہے۔ مقصد دنیا نہیں ہے، کبھی بھی ائمہ اطہار علیہ السلام کا مقصد دنیا نہیں تھا، مقصد حکومت نہیں تھا، مقصد دینداری تھا، دنیا کو ذریعہ بنایا اس دینداری تک پہنچنے کے لیے، اور دنیا ہے بھی اسی لیے۔ جب انسان ٹریول کرتا ہے تو گاڑی مقصد نہیں ہوتی ہے، گاڑی ذریعہ ہوتی ہے مقصد تک پہنچنے کے لیے۔ لہٰذا مقصد کیا ہے اس ماہ مبارک رمضان کا، انسان کی زندگی کا، کہ انسان اپنے آپ کو تقوی پروردگار تک پہنچا لے، خدا کے تقوی کو حاصل کر لے، کہ جس تقوی کے نتیجے میں اس کو دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی بھی مل جائے گی، اور انسان اس مقام پہ پہنچے گا کہ پھر وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ پالنے والے جو ذمہ داریاں تو نے میرے حوالے کی تھیں، ہم نے ان ذمہ داریوں کو بخوبی انجام دیا۔ عزیزان محترم، جیسا کہ حسب دستور مولا متقیان امیر بیان حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے کلمات میں سے ایک کلمے کا ذکر ہوتا ہے، اور پچھلے ہفتے تک ہماری گفتگو کئی ہفتوں سے مسلسل چل رہی تھی کہ مولا سے کسی نے ایمان کے متعلق سوال کیا، مولا نے اس کو جواب دیا کہ ایمان کے 4 ستون ہیں، اور پھر چاروں کے 4 ستون یا شعبے ہیں، ان سب پہ ہماری ایک ایک کر کے گفتگو ہوئی، یعنی 16 چیزیں ایسی ہیں کہ جس ایمان کے لیے ان کا سمجھنا اور حاصل کرنا انسان کے لیے ضروری ہے۔ یہ 16 چیزیں یوں ہی نہیں ہیں، یہ انسان ایک مرتبہ پھر اس پہ غور کرے۔ یقیناً آپ نے نہج البلاغہ میں جا کے دیکھا بھی ہوگا، اس کو نوٹ کیا ہوگا، اور نہیں کیا تو کیجئے انشاءاللہ، تاکہ اپنی زندگی میں اس کو اختیار کر سکیں اور حاصل کر سکیں۔ مولا کائنات اس ایمان کے بتانے کے بعد پھر خاموش نہیں ہوئے، پھر اس کا مولا کہتے ہیں وَالْكُفْرُ عَلَىٰ أَرْبَعِ دَعَائِمْ، کفر کے بھی 4 ستون ہیں۔ ایمان کے 4 ستون بیان کیے تھے مولا نے، مولا فرماتے ہیں کفر کے بھی 4 ستون ہیں۔ وہ کون کون سے ہیں؟ التعمیق، کفر جو ہے، کفر کی بلڈنگ وہ 4 کھمبوں پہ ہے، 4 پلرز پہ ہے، اس میں سے پہلا کھمبا کیا ہے؟ تعمیق۔ تعمیق کہتے ہیں کسی چیز کی گہرائی میں جانا۔ مولا کہتے ہیں کہ بغیر وجہ، اگر تمہارے امکان میں نہ ہو، تمہارے امکان سے باہر ہو، تو کسی چیز کی گہرائی میں جانا یہ کفر کا ایک ستون ہوتا ہے، کھمبا ہوتا ہے۔ اور دوسری چیز التنازع، تنازع کیا؟ آپسی اختلاف، آپسی جھگڑا۔ انشاءاللہ وہی ایمان کے دائم کی طرح اس میں بھی ایک ایک کر کے ہر ہفتے ہم گفتگو کریں گے۔ پہلے یہ 4 کے نام بتا دیں آپ کو۔ دوسری چیز آپسی اختلاف۔ تیسری چیز والزیغ، زیغ کہتے ہیں کہ انسان کے اندر انحراف آ جائے، منحرف ہو جائے، راستہ ٹیڑھا ہو جائے، جیسے کجی، ٹیڑھا پن کہتے ہیں، انسان کے اندر ٹیڑھا پن آ جائے۔ اور چوتھی چیز الشقاق، شقاق کہتے ہیں اناد، آپسی اختلاف، اس کو کہتے ہیں شقاق۔ یہ 4 چیزیں اگر انسان کے اندر ہیں تو یہ 4 چیزیں 4 ستون بن جاتے ہیں، 4 پلر بن جاتے ہیں اس بلڈنگ کے لیے جس بلڈنگ کا نام کفر ہے۔ سوال اس بات کا ہے کہ جب مولا سے ایمان کے لیے سوال کیا گیا تھا، مولا نے ایمان کے متعلق بتا بھی دیا تھا، تو اب یہ کفر کے لیے مولا کیوں خود سے بتا رہے؟ یہ سوچنے کی چیز ہے نا۔ عزیزان محترم، انسان کو اگر حق پہ چلنا ہے تو دونوں پہلوؤں کو دیکھنا بھی ہوگا، سمجھنا بھی ہوگا۔ کیا؟ کس راستے پہ ہم کو جانا ہے انسان کو وہ بھی سمجھنا ہوگا، کس راستے پہ نہیں جانا ہے وہ بھی سمجھنا ہوگا۔ مثلا اگر آپ سے کوئی اپنے گھر کا ایڈریس بتائے تو آپ سے کہے فلاں جگہ سے آپ سیدھے آئیے گا، کہیں مڑیے گا نہیں، کہہ دیا سیدھے آئیے گا، کہیں مڑیے گا نہیں، کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن نہیں، یہ بھی بتا رہا ہے کہ کہاں جانا ہے، یہ بھی بتا رہا ہے کہ کہاں نہیں جانا ہے۔ خوب اگر موڑ ہے تو یہ کہے گا کہ مثلا رائٹ آپ کو مڑنا ہے، لیکن جب رائٹ مڑنا ہے تو یہ بتائے گا کہ رائٹ میں 3rd 4th 1st 2nd کس ٹرن پہ مڑنا ہے، یہ بتائے گا۔ اگر نہیں بتائے گا تو آپ پریشان ہوں گے کس پہ ہم کو مڑنا ہے۔ تو یعنی یہ بھی بتانا پڑتا ہے کس پہ، اور یہ بھی بتانا پڑتا ہے کس پہ نہیں چلنا ہے۔ دوسرے الفاظ میں کہیں کہ انسان کو حق کو بھی پہچاننا پڑتا ہے، باطل کو بھی پہچاننا پڑتا ہے۔
اس لیے کہ اگر انسان صرف حق کو پہچانے گا اور اگر باطل حق کے لباس میں آ جائے تو باطل سے نہیں بچ پائے گا۔ ائمہ اطہار صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو لوگ حق کو پہچانتے تھے باطل کو نہیں پہچانتے تھے، وہ مولا کے یہاں بھی آتے تھے اور دوسروں کے یہاں بھی جاتے تھے۔ بعض اوقات تو دوسروں کے جاتے تھے، مولا کے یہاں بھی نہیں آتے تھے، کیونکہ ان کو فیصلہ کرنے میں مشکل ہوتی تھی کون حق پہ۔ یہ واقعات آپ نے روایتوں بھی سنا ہے نا، کہ ہم ابھی تک پریشان ہیں کہ مثلا کون حق پہ تھا۔ اس لیے کہ آپ کو حق کے بارے میں تو جو تھوڑی بہت معلومات ہے وہ بھی پوری نہیں، کیونکہ پوری ہوتی تو باطل کو پہچان جاتے۔ حق کے بارے میں تھوڑی بہت معلومات ہے، باطل کو بالکل نہیں پہچانتے۔ یعنی انسان کو اپنا دوست تو پہچاننا چاہیے، دشمن بھی پہچاننا چاہیے، ہدایت پروردگار کو پہچاننا چاہیے، ساتھ ساتھ شیطان کی گمراہی کو بھی پہچاننا چاہیے۔ بغیر اس کے انسان ہدایت تک نہیں پہنچ سکتا ہے، کمال ہدایت کو نہیں حاصل کر سکتا ہے۔ مولا یہ چاہتے ہیں کہ ہم جہاں ایمان کو پہچانیں ساتھ ساتھ کفر کو بھی پہچانیں، تاکہ ہم کو یہ بھی معلوم ہو کہ کس راستے پہ چلنا ہے اور یہ بھی معلوم ہو کہ کس راستے سے بچنا ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، اب انشاءاللہ جب یہ کفر کی گفتگو ختم ہوگی تو مولا نے شک کے بارے میں بھی بتایا ہے۔ ایک چیز ہوتی ہے ایمان، ایک چیز ہوتی ہے کفر۔ ایمان کہتے ہیں کہ جہاں پہ انسان کسی چیز پہ بلیو کر لے، یقین کر لے۔ کفر کیسے کہتے ہیں؟ کفر یعنی ہم اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں، قبول نہیں کرتے، منکر ہیں ہم اس کو۔ کافر اس کو کہتے ہیں نا، کافر منکر کو کہتے ہیں۔ آج کافر کے لفظ کو بدنام کر دیا گیا، ہم سے کئی سوال بھی کیا گیا۔ کسی نان مسلم نے پوچھا کہ آپ لوگ ہم کو کافر کیوں کہتے ہیں؟ تو ہم نے اس کو بتایا کہ کافر کی بنیاد یہ ہے، کافر کے صحیح معنی یہ ہے، کافر کا مقصد یہ ہے۔ کافر کوئی برا لفظ نہیں ہے کہ جو آج کل لفظ کافر کو غلط عنوان سے استعمال کیا۔ نہیں، کافر کوئی غلط اس سے نہیں ہے کہ مثلا کسی کو بیکورڈ ہے، کوئی بہت پست ہے، نہیں۔ وہ بلیو، وہ یقین کی جو ہم رکھتے ہیں وہ آپ نہیں رکھتے ہیں، آپ اس کے منکر ہیں۔ اس کو تو مانتے ہیں، اگر اس کو مانتے ہیں تو اسی کو کافر کہتے ہیں۔ وہ ہمارے عنوان سے آپ اس چیز کو قبول نہیں کرتے جس کو ہم صحیح سمجھتے ہیں، آپ صحیح نہیں سمجھتے، کافر۔ بعض اوقات بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو زبان سے مومن ہوتے ہیں، عمل سے کافر ہوتے ہیں، کیونکہ منکر ہیں، ان کا عمل انکار کر رہا ہے، ان کا عمل اس کے خلاف جا رہا ہے۔ تو مولا کائنات نے جہاں ایمان کو بتایا ساتھ میں کفر کو بتایا، اور جب ایمان اور کفر دونوں کو بتا دیا تو ان لوگوں کو بتایا کہ جو ان دونوں کے بیچ میں، جو شک میں مبتلا ہے۔ انشاءاللہ اس کی بھی باری آئے گی تو اس کو ہم تفصیل سے آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ آئیے، جب مولا نے ایمان کے بارے میں بتایا تو سب سے پہلی چیز جو ایمان کے بارے میں مولا ارشاد فرماتے ہیں وہ کیا؟ التعمیق، گہرائی میں جانا۔ مولا کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص جتنی اس کے اندر طاقت نہیں ہے، جتنی اس کے اندر صلاحیت نہیں ہے، بلا وجہ کسی چیز کی گہرائی میں چلا جائے تو یہ کفر کا ایک ستون ہوتا ہے، کفر کا ایک پلر ہوتا ہے۔ اور ایسے شخص کے لیے مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بلا سبب گہرائیوں میں ڈوب جائے گا وہ پلٹ کے حق کی طرف نہیں آ سکتا ہے۔ جو بغیر وجہ کے گہرائیوں میں ڈوب جائے وہ پلٹ کے حق کی طرف نہیں آ سکتا۔ اب دیکھ لیں سامنے کی چیزیں، انسان کے پاس اب ذات پروردگار، توحید پروردگار کے لیے ایک مقام پہ جانے کے بعد کہا گیا کہ اس کے آگے اب تم فکر نہیں کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہارے اندر صلاحیت نہیں ہے، آگے جا کے تمہارے لیے اندھیرا ہے، آگے جا کے تمہارے لیے تاریکی ہے، اس سے زیادہ سمجھنے کی صلاحیت تمہارے اندر نہیں ہے۔ اور یہ بھی فرق ہے، ایک عام آدمی کے لیے ایک الگ حد ہے، ایک عالم کے لیے ایک الگ حد ہے، ایک عارف کے لیے ایک الگ حد ہے، ایک مجتہد و آیت اللہ کے لیے الگ حد ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جتنا جس کے پاس علم ہے وہ اتنا آگے تک غور کرتا ہے۔ اگر انسان اپنے علم سے آگے غور کرے تو بہک جاتا ہے۔ آج ہمارے سماج کی، ہمارے معاشرے کی بہت بڑی پرابلم یہ ہے کہ ہمارے پاس جتنا علم دین ہے اس سے زیادہ فکر دین ہے۔ اچھی چیز ہے فکر دین، ہونا چاہیے، دعوت دی گئی ہے، حکم دیا گیا ہے، ثواب ہے، اجر ہے، سب کچھ ہے، لیکن کہتے نہیں کہ جتنا بڑا منہ ہو اتنا ہی نوالا کھانا چاہیے۔ منہ سے بڑا نوالا ہے کہ نہیں؟ محاورہ آپ کیا اردو میں ہے کہ منہ سے بڑا نوالا نہیں کھانا چاہیے، جتنا بڑا برتن ہو اتنا ہی سامان رکھنا چاہیے، زیادہ ہوگا تو وہ گر جائے گا، اس میں سے سنبھال انسان نہیں پائے گا، ہضم نہیں کر پائے گا۔ جب انسان علم سے زیادہ گہرائی میں جانے کی کوشش کرتا ہے تو پھر وہ ڈوب جاتا ہے۔ اور سامنے کی چیز، جو لوگ تیرنا جانتے ہیں، ہر آدمی کی ایک کیپیسٹی ہوتی ہے، ایک لمٹ ہوتی ہے، ایک اس کی صلاحیت ہوتی ہے۔ اگر وہ صلاحیت سے زیادہ دریا کے بیچ میں چلا جائے
تو اپنے آپ کو سنبھال نہیں پاتا، پھر لوٹ کے کنارے نہیں آ پائے گا، ڈوب جائے گا، وہ سنبھال نہیں پائے گا اپنے آپ کو۔ جتنی انسان کے اندر صلاحیت ہوتی ہے اتنی آپ گاڑی ڈرائیو کرتے ہیں، جتنی اسپیڈ میں آپ گاڑی کو سنبھال سکتے ہیں اتنی اسپیڈ میں لے کے چلتے ہیں۔ اگر آپ نے اپنی حیثیت سے زیادہ اسپیڈ لے لی تو ایکسیڈنٹ ہونا ہی ہونا ہے۔ اسی طریقے سے اسلام کے مسائل میں گہرائی تک جانے کے لیے احساس علم نہیں، حقیقی علم چاہیے۔ جتنا علم ہو اتنا ہی انسان فکر کرے۔ جب علم سے زیادہ فکر کرتا ہے تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہ اپنی غلطی کو صحیح سمجھتا ہے اور صحیح کو غلط سمجھتا ہے، اور پھر اعتراض آنے لگتے ہیں، فلاں نے کیسے کہہ دیا، فلاں نے یہ کیسے کہہ دیا، فلاں نے یہ کیسے کر دیا۔ آپ اس مقام پہ پہنچ جائیے، اتنا علم حاصل کر لیجئے، پھر اس کے بعد یہ بتائیے کہ انہوں نے کیسے غلط کہا، پھر آپ بھی یہی کہیں گے جو وہ کہہ رہے ہیں۔ پہلے اتنا علم تو حاصل کر لیں۔ شوق ہے نا لوگوں کو بلا وجہ اپنے کو خود سے ہی مولانا اور خود سے نہ کیا کیا اس طرح کے القاب بھی دے دیتے ہیں، اس کا آ کے علماء کے خلاف سازش کرتے ہیں، نہیں معلوم جانے میں یا انجانے میں، لیکن بہرحال دین کے لیے نقصان دہ، دین کے خلاف ہے، دین کو اس کا نقصان پہنچے گا۔ کوئی آپ کے جان بوجھ کے ایک ڈھیلا مارے، اینٹا مارے یا غلطی سے لگ جائے، چوٹ آپ کو لگنی ہے۔ ایسا نہیں کہ اگر غلطی سے کوئی آپ کے ڈھیلا مارے گا تو ڈھیلا کہے گا نہیں تو غلطی سے آئے لہذا چوٹ نہیں، ایسا تو نہیں۔ گولی کوئی جان بوجھ کے مارے، شوٹ کرے اور غلطی سے دب جائے، لیکن جہاں پہ وہ گولی لگے گی وہ نقصان تو پہنچائے گی نا۔ اسی طریقے سے چاہے انسان یہ غلطیاں جان بوجھ کے کرے، چاہے وہ غلطی سے ہو جائے، انجانے میں ہو جائے، لیکن اس کا جو اسلام کو نقصان پہنچنا ہے وہ نقصان پہنچے گا۔ مولا یہ چاہتے ہیں کہ انسان اتنی گہرائی میں جائے جتنا اس کے پاس علم ہے، اس سے زیادہ گہرائی میں جائے گا تو خود بھی بہکے گا، دوسروں کو بھی بہکائے گا۔ اور مولا کائنات کی نگاہ میں یہ چیز کفر کے ستون میں سے ایک ستون ہے۔ دیکھیں پلٹیں اس سلسلے کی طرف جہاں سے ہماری بات شروع ہوئی تھی۔ کفر کے پلرز میں سے، کفر کے ستون میں سے، 4 ستون ان میں سے ایک چیز یہ، یعنی معلوم یہ ہوا کہ اگر انسان علم سے زیادہ گہرائی میں جانے کی کوشش کرے گا تو یہ وہ راستہ ہے جو کفر کا ہے، اور مولا ایسے آدمی کے لیے کہتے ہیں کہ جب انسان اس راستے پہ چلا جائے گا تو حق کی طرف پلٹ نہیں سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اپنے کو حق پہ سمجھ رہا ہے۔ اگر انسان اپنے کو غلط سمجھے تو اس کی ہدایت کے راستے ہوتے ہیں، وہ تو اپنے کو صحیح سمجھ رہا ہے، وہ تو سوچ رہا ہے کہ ہم نے غور و فکر کی، ہم تو گہرائی میں آئے ہیں، ہم نے سرچ کر کے آئے ہیں، ہم سمجھ کے آئے ہیں، یعنی اپنی ناسمجھی کو سمجھ کہہ رہا ہے، اپنی جہالت کو علم سمجھ رہا ہے، اپنی نافہمی کو فہم سمجھ رہا ہے، تو ایسے آدمی کا پلٹنا ناممکن ہوتا ہے۔ مولا کہتے ہیں ایسا آدمی پلٹ نہیں سکتا ہے، اس لیے کہ یہ ایک ایسے راستے سے آیا ہے جس راستے سے پھر اس کو یہ سوچنا مشکل ہے کہ ہم ایمان سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اور یہ کفر کے کھمبوں میں سے ایک کھمبا ہے، کفر کے پلرز میں سے ایک پلر کہ جہاں پہ انسان حقائق اسلامی کے انکار کر دیتا ہے۔ لہذا وہ گراں قدر کلام مولا کا ایک مرتبہ پھر آپ سے درخواست کریں گے کہ پھر جا کے دیکھیں ایمان کے وہ 4 ستون اور چاروں کے 4 برانچ، اور اس کے بعد پھر یہ کفر، اور انشاءاللہ اس کے بعد شک، اور غور کرنے کے بعد چونکہ ہم کو حقیقی ایمان چاہیے، پارٹی بازی نہیں چاہیے نا، حقیقی ایمان چاہیے۔ جب ہم کو حقیقی ایمان چاہیے، اور حقیقی ایمان کون دے گا؟ کل ایمان ہی تو دے گا۔ کل ایمان سے ایمان نہیں لیں گے تو کس سے لیں گے؟ تو اگر کوئی انسان ایمان کو نہج البلاغہ میں نہیں دیکھے، کہیں اور دیکھے گا، تو وہ تو ایسے ہی ہے کہ جو سوکھے گڈھے میں پانی ڈھونڈ رہا ہو، فقیر سے بھیک مانگ رہا ہو، بھوکے سے کھانا مانگ رہا ہو، ایسے ہی تو ہے۔ لہٰذا نہج البلاغہ کو اٹھائیں، دیکھیں کہ نہج البلاغہ ہم کو کیا ایمان دیتی ہے، اور پھر اس کے بعد اس ایمان کو اپنائیں، وہی انشاءاللہ حقیقی اور واقعی ایمان ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب یحضرون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لم یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون۔ اللہم صلی وسلم علی صاحب الدعوۃ النبویہ والصولۃ الحیدریہ
والعصمت فاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعت الحسینیہ والعبادت السجادیہ والآثار الباقریہ والمعصر الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والرضاء الرضویہ والجود التقویہ والنقاوة النقویہ والحیبة العسکریہ والغیبة الہیہ محمد وعجل فرجہ واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين اما بعد اس دوسرے خطبے میں بھی سب سے پہلے تقوی پروردگار کی تاکید کرتے ہوئے اس ہفتے کی اہم مناسبات میں سے سب سے پہلی مناسبت 14 ماہ مبارک رمضان. یہ تاریخ اسلام کے ایک بہت نامور مجاہد اور شہید سے منسوب ہے کہ جس کو مختار ثقفی کہتے ہیں. الحمدللہ جمہوریہ اسلامی ایران کے اس سیریل کے بنانے کے بعد کہ جناب مختار پہ بنا ہے اور یقیناً آپ سب نے دیکھا بھی ہے, اب جناب مختار کی شخصیت لائق تعارف نہیں ہے, اگرچہ اس کے پہلے بھی نہیں تھی, کیونکہ الحمدللہ ہماری مجالس میں جناب مختار کا ذکر ہوتا تھا, لیکن بہرحال وہ اتنا تفصیلی نہیں ہوتا تھا جتنا تفصیلی اور سلسلے کے ساتھ پوری ہسٹری کے ساتھ ہم نے اس میں دیکھ لیا ہے. وہ مرد مجاہد کی جس نے اپنی پوری زندگی کو دفاع حرم اللہ, حرم اہل بیت, حرم رسول میں وقف کر دیا اور اس بات کی کوشش کی کہ ہم حکومت علوی کو قائم کر سکیں. جناب مختار کے بہت بڑا دغدغہ تھا, ایک بہت بڑا ارمان تھا کہ جس پہ کافی حد تک انہوں نے عمل بھی کیا, اس لیے کہ علی والا وہی ہے کہ جو آج علی کے نقش قدم پہ چلے, علی والا وہی ہے کہ جو علی کی سیرت کو زندہ رکھنے کی کوشش کرے, علی والا وہی ہے کہ جو تعلیمات علوی پہ عمل کرے. یہی ثبوت ہے. زبان سے تو کوئی بھی کسی سے کہہ سکتا ہے کہ ہم اس کے والے ہیں, لیکن انسان کا عمل بتاتا ہے کس کا والا ہے. ہم زبان سے لاکھ کہیں کہ ہم مسلمان ہیں, لیکن اگر کوئی ہم کو پوجا کرتے ہوئے دیکھ لے گا تو ماننے پہ تیار نہیں ہوگا. یا مثلا اس ڈریس میں ہم لاکھ کہتے رہیں کہ ہم ہندو ہیں, کوئی مانے گا؟ نہیں مانے گا. آپ کا عمل نہیں بتا رہا ہے, آپ مذاق کرتے ہوں گے. تو انسان کا عمل بتاتا ہے کہ وہ کس سے نسبت رکھتا ہے, کس کے راستے پہ چل رہا ہے. دوسری مناسبت جو اس ہفتے کی اہم ترین مناسبت بھی ہے وہ 15 رمضان المبارک سبت اکبر امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت باسعادت کی تاریخ ہے. امام حسن کی زندگی اور سیرت کئی جہت سے بہت بڑی عبرت کی حامل, کئی جہت سے. امام حسن کی مظلومیت اپنی ایک جگہ, امام حسن کا تحفظ دین میں جو اقدام جو آپ نے قیام کیا وہ ایک جگہ, آپ کی صلح خود ایک پورا چیپٹر ہے. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کے ذریعے سے ہم شخصیت جناب امام حسن کو پہچاننے کی کوشش کریں. افسوس کی بات ہے کہ امام حسن سلسلہ امامت کی اس کڑی کا نام ہے کہ
کہ جہاں سے ہم نے پہچاننا کم کر دیا. ہمارے درمیان جو زیادہ ذکر ہوتا ہے وہ فضائل میں بہت زیادہ مولا کائنات کا ذکر ہوتا ہے اور مصائب میں امام حسین علیہ السلام کا ہوتا ہے. ان دو امام کو ہٹا لیجئے تو تھوڑا بہت امام حسن کا ذکر آتا ہے کچھ واقعات اور کچھ جگہوں پہ، اور پھر اس کے بعد امام سجاد کا اور کم، اتنا کم کہ ہم ان کی صحیفہ سجادیہ کو اٹھانا گوارہ نہیں کرتے ہیں. امام باقر علیہ السلام کا اور کم. آگے آئیے تو شاید بہت سے لوگ ایسے ملیں کہ جو آگے ائمہ کے نام بھی نہ بتا پائیں، یا اگر معلوم ہو تو ترتیب بھی نہ ہو. ہم سب کو نہیں کہہ رہے لیکن بعض لوگ ہیں ایسے، اگر ہیں تو یقیناً ان کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے. الحمدللہ ایسے بھی ہیں جن کو یاد بھی ہے، خدا ان کو اور توفیق دے کہ اگر نام یاد ہے تو کردار معلوم ہو، کردار یاد ہے تو سیرت معلوم ہو، سیرت یاد ہے تو معرفت تک پہنچے، اور معرفت ہے تو عمل کرنے کی کوشش کرے. کیونکہ مقصد ہمارا وہی ہے، عمل مقصد ہے، صرف نام یاد کرنا مقصد نہیں ہے. ہم اسلام کے حافظ نہیں، حافظ کے ساتھ ساتھ محافظ بھی ہیں، اور محافظ ہونے کے لیے عمل ضروری ہے، انسان اس عمل تک پہنچے. امام حسن علیہ السلام کی سیرت ایک عجیب سیرت ہے. ایسے حالات میں جبکہ کئی طرح کے پریشر تھے، ان حالات میں امام حسن علیہ السلام نے جنگ کا ارادہ کیا، میدان جنگ تک گئے. دوسری طرف سے انصار کی وہ دغا بازی کہ جس کی بنیاد پہ امام حسن کو اپنے فیصلے پہ غور کرنا پڑا. بہت بڑی عبرت انسان کے لیے، اور ہر انسان اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتا ہے. ہم پھر ایک مرتبہ آپ کو دعوت دیں گے کہ جب بھی کسی معصوم کے ولادت یا شہادت کی تاریخ آئے تو کم سے کم اس تاریخ، اس ہفتے، اس مہینے کو ہم اس معصوم کی طرف منسوب کر دیں کہ ہم کو اس تاریخ میں کم سے کم، یا نہیں تو اس ہفتے میں یا اس مہینے میں اس معصوم کے بارے میں معلومات لینی. اس بات پہ ہم منحصر نہ رہیں، اس بات پہ ڈیپینڈ نہ رہیں کہ اس ولادت یا شہادت کے موقع پہ جو مولانا بیان کریں گے سن لیں گے. خود مولانا آدھے گھنٹے میں کیا بیان کریں گے؟ مکمل سیرت آدھے گھنٹے میں کیا، وہ بھی سال میں ایک مرتبہ. ولادت شہادت ملانے 2 مرتبہ، کیا ایک سال میں 1 گھنٹے سن کے سیرت معلوم ہو جائے گی؟ نہیں. وہ بھی چونکہ بہت ساری چیزیں پہلے سے نہیں معلوم ہوتی ہیں تو اس میں سے بات چیزیں سمجھ میں نہیں آتی، تو بھی اور ٹائم کم ہو گیا. لہٰذا کوشش کریں، کیا ہمارے ائمہ کا ہم پہ اتنا حق نہیں ہے کہ کم سے کم ہم ان کی ولادت پہ ان کی سیرت کو جاننے کی کوشش کریں؟ یقیناً اس سے زیادہ حق ہے، اگر ہے تو اس پہ ہم عمل کریں. تیسری مناسبت جو اس ہفتے کی ہے، اگرچہ اکثر چیزوں کے بارے میں اختلافات ہیں، اس کے بارے میں بھی اختلاف ہے کہ 17 یا 18 یا 19 ماہ مبارک رمضان کی وہ تاریخ ہے کہ جس تاریخ میں جنگ بدر کی جو اسلام کی پہلی جنگ ہے سن 2 ہجری میں واقع ہوئی. اس تاریخ میں یہ جنگ بدر ہوئی. یہ اس ہفتے کی مناسبتوں میں سے اہم ترین مناسبت کی جس کے لیے ہم کو بہت پہلے سے تیاری کرنی چاہیے تھی، اور اگر نہیں کی ہے تو اب شروع کریں. وہ یہ کہ یہی وہ ہفتہ ہے کہ جس ہفتے میں شب قدر آ رہی ہے. شب قدر کے بارے میں معلوم ہے نا، ہر نماز میں سورہ انا انزلنا ہم پڑھتے ہیں. خداوند متعال نے کیا کہا؟ ما ادراکا، آپ کو کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ ما ادراکا ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر وہ شب ہے خیر من الف شہر کہ جو 1000 مہینوں سے افضل. خیر من الف شہر، یہ قرآن کی آیت ہے، یہ کسی کی روایت و حدیث نہیں ہے. خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے افضل. اتنی بڑی چیز اگر ہم کو مل جائے تو اس کی کیا ویلیو ہونی چاہیے، اس سے کتنا استفادہ ہونا چاہیے، کتنا فائدہ اٹھانا چاہیے. جتنا وہ فائدہ پہنچانا چاہتی ہے وہ تو شاید ناممکن ہے کہ ہر آدمی اٹھا لے، لیکن جتنا اٹھا سکتا اتنا اٹھا لے. اپنے آپ کو اس لائق بنائے کہ شب قدر کی عظمتوں کو، برکتوں کو حاصل کر سکیں اور اپنی زندگی اور آخرت میں تبدیلی پیدا کر سکیں. شب قدر انسان کے مقدر اور انسان کے کردار میں تبدیلی کی شب ہے. یہ چیزیں انسان کے عمل کی بنیاد پہ ہوتی ہیں. اس سے پہلے شب قدر سے متعلق ہمارے آپ کے درمیان تفصیلی گفتگو ہوئی جس میں ہم نے بہت سارے پوائنٹس آپ کے سامنے پیش کیے ہیں شب قدر کی اہمیت سے متعلق. شب قدر میں ہم کیا کیا فیضیاب ہو سکتے ہیں، کیا کیا استفادہ کر سکتے ہیں، ان سب سے متعلق. ہم آج شب قدر کی تیاری، شب قدر کی تیاری یہ نہیں ہے کہ ہم کو رات بھر جاگنا ہے اس لیے دن بھر سونا ہے. شب قدر کی تیاری یہ نہیں کہ رات بھر جاگیں گے تو مثلا ہم کو چائے کے مرتبہ پینا ہے. الحمدللہ آپ کو تو اس کی فکر بھی نہیں کرنی، آپ کو تو ساری چیز بنی بنائی مل جائے گی. ہم رات بھر اعمال کریں گے صبح سحری کیا ہوگا،
وہ آپ خود اس کی فکر. جب ان ساری فکروں سے آپ کو الگ کر دیا گیا ہے تو اب صرف ایک فکر بچتی ہے کہ اس شب میں ہم کیسے اپنے خدا کو پالیں. اس کے علاوہ کچھ نہیں سوچنا ہے ہمیں. کیسے ہم خدا سے قریب ہو جائیں, درمیان کے فاصلوں کو دور کر دیں. اس شب کے جو اہمیتیں ہیں اور جو اس کے فضائل ہیں ان کو درک کرنے کی کوشش کریں. اور بہت تفصیلی گفتگو ہے, روایات میں پہلے بھی پیش کیا ہو, پھر بھی اگر کسی کو چاہیے تو ہم بیان کرنے کے لیے آمادہ ہیں. اس کے علاوہ وہ قیامت خیز مناسبت اس ہفتے کی صبح ضربت 19 ماہ رمضان کہ جس دن مولا کائنات کے سر پہ شقی ابن شقی نے وہ ضربت لگائی کہ جس کے بعد مولا اپنے مومنین سے دور ہو گئے, اور اس کے بعد 3 دن مولا درد میں مبتلا رہے. لیکن ان 3 دنوں میں مولا کائنات کو اپنے چاہنے والوں کی فکر رہی. مولا کائنات نے ان 3 دنوں میں اپنے چاہنے والوں کے لیے وصیت بھی کی, جیسا کہ آپ لوگ آج کل وہ شام کے لیکچر میں انہی وصیتوں کو سن بھی رہے ہیں, اس کی ڈیٹیل بھی. مولا نے اپنے چاہنے والوں کے لیے پیغامات بھی بھیجے, فکر کی. ایک یہ پہلو اور دوسرا وہ پہلو کہ جب مولا اس دنیا سے رخصت ہوئے تو معلوم ہوا کہ مولا اپنے چاہنے والوں کی کتنی خدمت کیا کرتے تھے. اس لیے کہ وہ خدمتوں کا جب سلسلہ ٹوٹا تو معلوم ہوا کہ مولا کتنی خدمت کرتے تھے. اور نہ یہ کہ صرف چاہنے والے, بلکہ علی تو اس ذات کا نام ہے کہ جس نے نگاہ لطف اپنے دوستوں پہ بھی ڈالی ہے اور اپنے دشمنوں پہ بھی ڈالی. کیا یہ علی کا کم لطف ہے کہ جو علی اپنے دشمن کی ہدایت کی کوشش کرے؟ اس سے بڑی نعمت کیا ہوگی؟ مولا کائنات نے ان کی بھی ہدایت کی کوشش کی, ان کے لیے بھی کوشش کی کہ راہ ہدایت پا جائیں, راہ مستقیم پہ آ جائیں. عزیزان محترم, جہاں علی کو اپنے اس آخری بستر پہ اپنے چاہنے والوں کی اتنی فکر تھی کہ آپ نے وصیت کی, ہماری وصیت ہمارے بیٹے حسن سے, ہمارے بیٹے حسین سے, تمام اولاد سے, اس کے علاوہ جہاں تک پہنچے, اسی وصیت میں مولا کائنات نے بہت اہم جملہ کہا کہ دیکھو کبھی ظالم کا ساتھ مت دینا اور کبھی مظلوم پہ ظلم مت کرنا. ظالم کے اوپر ہمیشہ غصے کی حالت میں رہنا, لفظی ترجمہ نہیں, یہ بعد میں کوئی اعتراض نہ کرے. ظالم کے اوپر ہمیشہ غضبناک رہنا, مظلوم کے حامی بن کے رہنا. یہ مولا کائنات کی وہ وصیت ہے کہ جو آپ نے ضربت اس چوٹ کو کھانے کے بعد اور اپنی شہادت سے پہلے ہمارے لیے ارشاد فرمائی. آپ بتائیے کہ علی کے چاہنے والے کس حد تک اس وصیت پہ عمل کرتے ہیں؟ وصیت کسے کہتے ہیں؟ اگر ہمارے گھر میں خدا سب کے بزرگوں کو زندہ رکھے اور طول عمر دے, لیکن بالفرض جن کے گھروں میں بزرگان انتقال کر گئے ہیں, جب وہ جاتے ہیں تو کچھ وصیتیں کر کے جاتے ہیں. اگر وصیت کر کے جائیں گے تو کیا کریں گے؟ وصیت کی لیکن عمل نہیں کریں, کہیں گے ایسا؟ نہیں, ہر انسان پوری کوشش کرتا ہے کہ وصیت پہ عمل کرے. ہمارے بزرگوں کی ہوئی وصیت غلط ہو سکتی ہے, لیکن علی ابن ابی طالب کی وصیت غلط نہیں ہو سکتی. علی کہہ رہا ہے کہ دیکھو ظالمین پہ غضبناک رہنا, مظلومین کی حمایت کرنا. عزیزان محترم, آج کی دنیا ظلم و ستم سے بھرتی جا رہی ہے, یہ علی والے کہاں ہیں جو وصیت, علی کی وصیت ان کو یاد نہیں آ رہی؟ ہم کس انتظار میں؟ پچھلے ہفتے ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا برما کا مسئلہ, اور اس ایک ہفتے کے بیچ میں کتنی شدت اختیار کر لی, مرنے والوں کے نمبر میں کتنا اضافہ ہو گیا. خود اب تو الحمدللہ کافی نیوز پہ, اگرچہ بہت سارے چینلز اس کو نہیں دے رہے جی, پھر بھی اب لوگوں کے درمیان یہ بات آ گئی. انصاف سے بتائیے, فیصلہ کیجئے کہ ہم میں سے اس ایک ہفتے کے بیچ میں کس آدمی نے یہ کوشش کی کہ اس ظلم کے خلاف ہم آواز اٹھائیں. یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے. ایک لیٹر لکھ سکتے ہیں, ایک میل کر سکتے ہیں, ایک زبان کھول سکتے ہیں, ایک بات کہہ سکتے ہیں, ایک اظہار ناراضگی کر سکتے ہیں, جو جتنا کر سکتا ہے. ہم کو کیوں اس بات کی فکر نہیں ہوتی ہے کہ ظلم کے خلاف ہم آواز اٹھائیں؟ کیا ہم اس کو ضروری نہیں سمجھتے ہیں؟ کیا اس کو جزو دین نہیں سمجھتے ہیں؟ کیا اس کو ہم حکم علی نہیں سمجھتے ہیں؟ کیا اس کو حکم رسول نہیں سمجھتے ہیں؟ کیا ہم اس کو منشا پروردگار نہیں سمجھتے ہیں؟ اگر ہے یہ سب تو پھر عمل کیوں نہیں کرتے؟ کیا اس بات کا انتظار ہے کہ ہم تو سیف ہیں, دوسرا مر رہا ہے مرنے دو؟ تو بھول جائیے, ہندوستان بھی ان مظالم سے خالی نہیں ہے. آسام کے حالات سنے ہوں گے آپ نے,
ابھی مولانا نے یو پی کے ایک گاؤں کے حالات بتائے. ایسے چھوٹے موٹے بہت سے حالات ہوتے, اس کے پہلے بھی بہت سے ہوئے, آپ کو تاریخ بہتر معلوم ہے. ہمارے ملک کی وہ حکومت کہ جو حکومت ہم کو پورا حق دینے کو تیار ہے, ہم کم سے کم اس سے تو اپنا حق مانگ سکتے ہیں. حکومت کے قوانین کے اعتبار سے مسلمانوں کو کسی چیز سے محروم نہیں رکھا گیا. جتنا ہم کو حق دیا اتنا تو لیں, کم سے کم اس ظلم کے خلاف آواز تو اٹھائیں کہ فلاں نے ہم پہ کیوں ظلم کیا ہے, سوال تو کریں. ظاہر سی بات ہے کہ جب تک کسی چوری کے مال کا کوئی دعوے دار نہیں ہوگا, کسی کے یہاں چوری ہو جائے اور جا کے ایف آئی آر نہیں کرائے تو پولیس خود نہیں جائے گی, کیونکہ جب مالک کو ہی فکر نہیں ہے تو دوسروں کو کیا فکر ہوگی. لیکن عجیب ہماری خاموشی ہے جو ٹوٹنے کا نام نہیں لیتی. ہمارے ملک میں ہو گیا ہم خاموش بیٹھے, دوسرے ملک میں ہوا خاموش بیٹھے, مسلمانوں پہ ظلم ہوا خاموش بیٹھے, غیر مسلم پہ ہوا خاموش بیٹھے. ایسے یعنی محترم ظلم کے مسئلے میں کہیں بھی مذہب کی قید ہی نہیں ہے. بعض چیزیں ایسی ہیں اسلام میں کہ جہاں پہ مذہب و ملت کی کوئی قید نہیں ہے. پڑوسیوں کی رعایت کرو, پڑوسیوں کے حقوق کو ادا کرو. یہاں پہ یہ نہیں کہا گیا کہ پڑوسی اگر مسلمان ہو شیعہ ہو تو اس کے حقوق کو ادا کرو, نہیں, پڑوسی پڑوسی ختم. ظالم کی حمایت نہیں کرنا, یہ نہیں کہ ظالم کس مذہب کا ہو, نہیں, ظالم کے خلاف کھڑے ہونا ہے چاہے جس مذہب کا ہو. مظلوم کی حمایت کرنی ہے چاہے جس مذہب کا ہو. جب مولا کائنات اپنی حکومت کے دوران ایک یہودی عورت جب مظلوم ہو گئی تو اس کی حمایت کر سکتے ہیں, تو آج علی والے مسلمان کی حمایت کرنے سے کیوں کتراتے ہیں؟ اس ماہ مبارک میں شاید ہم کو اس چیز کا احساس ہو جائے. شام کو افطار کے ٹائم اگر آپ کو افطاری ملنے میں آدھا گھنٹہ لیٹ ہو جائے تو دیکھیے کتنا ہنگامہ ہو جائے گا. اور یقین نہ ہو تو ایک دن یہاں پہ آدھا گھنٹہ لیٹ کر کے دیکھیے, ہنگامہ ہو جائے گا. آفت, کیا بات ہے بھائی, انتظام نہیں تو بلا کیوں لیا؟ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ مصیبت کھڑی ہو جائے گی. معلوم ہے کہ ملے گا, تھوڑا لیٹ ہی صحیح ہے کہ نہیں. یعنی دن بھر کی بھوک و پیاس کی اتنی شدت ہوتی ہے کہ شام نیچے کی افطاری سے پہلے یہاں پہ ہم کھجور اور پانی سے افطار کر لیتے ہیں. بری چیز نہیں ہے, ٹھیک ہے, آپ کو ضرورت ہے آپ کریں, لیکن احساس کریں کہ یہ ایک کھجور اور پانی کا سہارا ہمارے لیے اتنا ہے. وہ لوگ جن کی افطاری کا کوئی خبر ہی نہیں ہے, جن کے گھروں کو برباد کر دیا گیا. کس کس کا نام لیں, فلسطین کا نام لیں, بحرین کا نام لیں, برما کا نام لیں, کہاں کہاں کا نام لیا جائے. ہماری افطاری میں دیر ہوتی ہے اتنی مصیبت ہوتی ہے. اس ماں سے پوچھئے کہ جس کی اولاد گم ہو چکی ہے, اس عورت سے پوچھئے کہ جس کا شوہر غائب ہو چکا ہے, اس بیٹے سے پوچھئے کہ جو یتیمی میں زندگی گزار رہے, ان گھروں سے پوچھئے جن میں آگ لگا دی گئی ہے, ان عورتوں سے پوچھئے جن کی عزت لوٹ لی گئی ہے. یاد ہے ہم نے کسی موقع پہ جس زمانے پریزنٹیشن پہ گفتگو ہوتی تھی, عراق کی قید کی ایک عورت کا لیٹر ہم نے آپ کو سنایا جس نے کہا تھا کہ دعا کرو کہ ہم تم کو منہ نہ دکھا سکیں, زمین پھٹ جائے, یہ چھت گر جائے, ہم ختم ہو جائیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی عزت لوٹی گئی تھی. لوٹنے والے کہتے کوئی خاص بات نہیں ہے یہ, کیونکہ ان کے لیے نہیں ہے خاص بات, لیکن ہمارے یہاں عفت و عزت کی ویلو ہے. لوٹنے والے کہتے کوئی خاص بات نہیں, اور وہ کہہ رہی تھی کہ ہم جینا نہیں چاہتے. جس چیز کی ویلو جس کے نزدیک ہوتی ہے وہ اس کے کھونے پہ افسوس کرتا ہے. افسوس نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ ہماری نگاہ میں اس کی ویلو نہیں. اور یہ وہ چیز ہے کہ جس کی ویلو اسلام کی نگاہ میں ہو. اگر اسلام کی نگاہ میں ویلو ہے, ہماری نگاہ میں ویلو نہیں ہے, تو اس کا مطلب کہ ہماری نگاہ اسلامی سے الگ. اور انسان کی کامیابی اسی میں ہے کہ وہ اپنی نگاہ کو نگاہ اسلامی سے ملا کے چلے. انشاءاللہ ہمیں دیکھنا ہے کہ اس سال ہمارے جوان یوم قدس میں کس حد تک شرکت کرتے ہیں. ہمیں دیکھنا ہے کہ وہ دنیا کے ظالمین کے خلاف کتنی آواز اٹھاتے ہیں. ہمیں دیکھنا ہے کہ وہ کس حد تک مولا کائنات کی اس سیرت پہ عمل کرتے ہیں کہ جس سیرت پہ عمل کرنے کے لیے مولا کائنات نے چوٹ برداشت کی, زخم برداشت کیے, جوانوں کو شہید کیا, فوجوں کو لے کے گئے, جس کے لیے امام حسین نے بڑے بڑے معرکے حل کیے, جس کے لیے ائمہ نے اتنا زور دیا, اتنی روایات موجود ہیں. اس سیرت کو ہمارے جوان کس حد تک زندہ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. آئیے بارگاہ پروردگار میں دعا کرتے ہیں. پالنے والے
ہم سب کو اس ماہ مبارک کی برکتوں کو حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ بارہ الہ شبہ قدر کی برکتوں کو حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ بارہ الہ شبہ قدر میں زیادہ زیادہ عبادت و اطاعت کی توفیق عنایت فرمائے۔ بارہ الہ اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرمائے۔ بارہ الہ اعمال قبیحہ سے محفوظ رکھ۔ بارہ الہ ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ بارہ الہ ہمارے مرحومین کو بخش دے۔ پالنے والے اسلام و مسلمین کی حفاظت فرما۔ بارہ الہ دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر دے۔ بارہ الہ جو بیماروں نے شفاء کامل و عاجل عنایت فرما۔ بالخصوص جنہوں نے التماس دعا کی ان کو شفاء کامل و عاجل عنایت فرما۔ بارہ الہ جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ بارہ الہ جو لاولد ان کو اولاد صالح عنایت فرما۔ بارہ الہ جن کی شادیوں مشکلات ان کی مشکلات کو حل فرما۔ بارہ الہ جو صاحب اولاد ان کی اولاد کو نیک سیرت بنا۔ بارہ الہ باران رحمت سے ہم کو فیضیاب فرما۔ بارہ الہ ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھ۔ بارہ الہ رہبر و مراجع کو طول عمر عنایت فرما۔ بارہ الہ امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شریک ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔